بھارت میں جاری مسلم نسل کشی سعودی عرب کے بعد کویت نے 30,000 ہندوؤں پر قہر ڈھا دیا۔ مندروں میں توڑ پھوڑ، بھارت میں ہونے والے مسلم قتل عام کا بدلہ عرب ممالک میں پورا کر دیا۔ مساجد اور مسلمانوں کی شہادت پر RSS کو ان کی ہی زبان میں جواب مل گیا۔ اپنے پر پڑی تو نریندر مودی کی چیخیں ساتویں آسمان پر جا پہنچی۔ کویت میں ہندوؤں کا سب سے بڑے مندر کے ساتھ کیا کرنے کا اعلان کیا گیا ہے، سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے۔ آسام سے اٹھنے والی مسلم دشمنی نے مودی کو ہی لپیٹ میں لے لیا۔ لاکھوں ہندوؤں کی نیندیں حرام ہو گئیں، مسلمانوں سے معافیاں مانگنا شروع کر دی۔ ویڈیو میں تفصیل سے یہ بھی بتائیں گے کہ اس سے قبل عرب اور مسلم ممالک بھارت کو باز رکھنے کے لیے کون کون سے اقدامات کر چکے ہیں۔ دوستو، قطر اور کویت نے اسلام اور مسلم دشمن بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی ہے۔ امیر قطر اور کویت کے شہزادوں نے مسلم دشمن بھارت پر قیامت ڈھا دی اور اس کو یہ احساس دلایا کہ اگر کسی دوسرے مذہب کے لوگوں یا اس کی مقدس مقامات کو شہید کیا جائے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ دوستو، 22 عرب ممالک کے بعد امیر قطر اور کویت میں ایک بہت بڑی پیش رفت سامنے آئی ہے، کیونکہ ان دونوں ممالک کی جانب سے ہمیشہ مسلمانوں کے حق میں آواز بلند کی گئی ہے، اور فرانس جیسے گستاخ ملک کو سبق سکھانے میں بھی یہ دونوں ممالک سر فہرست رہے تھے۔ دوستو، اگر حالیہ اقدامات کی بات کی جائے تو 22 عرب ممالک میں سے بھی کویت اور قطر نے سب سے پہلے بھارت کا بائیکاٹ کرتے ہوئے بازی جیتی تھی، لیکن شاید وہ سب کچھ نریندر مودی کے لیے کافی نہیں تھا۔ دوستو، نریندر مودی انسانیت کے نام پر ایک دھبا بن چکا ہے، جس نے اپنے ملک میں ان پسندوں کو جیل اور دہشت گردوں کو کھلی آزادی دے رکھی ہے، لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہونے کو ہے، یا پھر اس کے بعد تمام مسلم ممالک کے ساتھ بھارت کے تعلقات۔ دوستو، بھارت میں مساجد اور مسلمانوں کو شہید کرنا کوئی عام بات رہ گئی تھی، اور یہ کام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے تمام مسلم ممالک کو یہ قدم اٹھانا پڑا کہ اب اگر بھارت کے خلاف کوئی بھی فیصلہ نہ کیا گیا تو شاید آئندہ پوری زندگی مسلمان جہاں پر ذلت کی زندگی گزارتے رہیں گے۔ دوستو، قطر اور کویت نے ایک بار پھر سے مودی کو ہوش کے ناخن لینے کی تاکید کی اور کہا کہ اگر بھارت میں جاری مسلم قتل عام کی یہ فضا ختم نہ کی گئی تو یہ ممالک اقوام متحدہ اور دوسرے عالمی فورمز پر بھارت کے خلاف قرارداد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ان ممالک میں موجود ہندوؤں اور مندروں کو بھی بند کر دیں گے، جو کہ مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے مظالم کے خلاف احتجاج ہوگا۔ لیکن اگر اس کے باوجود بھی مودی کے اپنے ملک میں مظالم بند نہ کیے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، اور ممکن ہے کہ بھارت کے ساتھ تعلقات کو بھی ختم کر دیا جائے۔ دوستو، بھارت میں مسلم دشمنی کے ساتھ ساتھ اب دوسری اقلیتیں بھی محفوظ نہیں ہیں۔ عمران خان کی اقوام متحدہ میں تقریر کے بعد سے بھارت میں ایک خلبلی مچی ہوئی ہے، اور دوسری جانب لداخ اور تائیوان میں بھی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں۔ جب بھی بھارت کا کسی دوسرے ملک کے ساتھ کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو تو تب خصوصی طور پر بھارت کے اندر موجود اقلیتوں پر ظلم شروع کر دیا جاتا ہے، تاکہ دنیا بھر کے سامنے بھارتی فوج کی چھترول کو چھپایا جا سکے۔ دوستو، 22 عرب ممالک کی جانب سے کیے گئے اگر کچھ حالیہ اقدامات کی بات کریں تو بھارت کے خلاف ایک ایسی کمپین کا آغاز کیا گیا تھا جس کا مقصد 30 کروڑ بھارتی مسلمانوں کے حق میں احتجاج کرنا تھا، اور آسام سمیت دوسری تمام ریاستوں میں ہونے والے مسلم قتل عام کو روکنا بھی تھا۔ دوستو، اس میں سب سے زیادہ قابل ذکر یہ بات ہے کہ سعودی عرب بھارت سے باسمتی کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے، جس میں $2 ارب کی کھیپ کا 70% حصہ ہے۔ دوستو، اس حوالے سے رپورٹ سے پتہ چلتا ہے کہ سعودی فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے بھارت سے آنے والی باسمتی کی کوالٹی چیک کرنے کے لیے سخت اصولوں پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور ٹیسٹ کروانا شروع کر دیے ہیں۔ سعودی اداروں نے کہا کہ ہمیں اب سنجیدہ ہونا چاہیے۔ باسمتی ایکسپورٹرز ایسوسی ایشن کے صدر وجے سیٹیا نے کہا کہ بھارت کی 2 اہم ترین ریاستوں پنجاب اور ہریانہ میں حکومتوں کو اس پر فوری کام کرنا ہوگا اور فنگسائیڈ کی ضرورت سے زیادہ استعمال کو روکنا ہوگا، جو کہ صحت کا مسئلہ ہے۔ دوستو، اس کے ساتھ ساتھ بھارت میں ہونے والی قومی ایئر لائن کی نجکاری کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ عرب ممالک کی جانب سے بھارت کو کیسے دن میں تارے دکھائے گئے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق بھارتی قومی فضائی کمپنی کو ٹاٹا گروپ کی ذیلی کمپنی ٹاٹا سنس نے مقررہ سرکاری قیمت 30 ارب روپے سے زائد کی بولی لگا کر خرید لیا ہے، اور وزیر داخلہ امت شاہ کی سربراہی میں کابینہ اراکین کی ٹیم نے قومی فضائی کمپنی کی ٹاٹا سنس کو فروخت کی منظوری دی۔ دوستو، اس کی ضرورت تب پیش آئی جب حال ہی میں عرب ممالک کی جانب سے بھارت کا بائیکاٹ شروع کیا گیا اور بھارتی قومی ایئر لائن کو یومیہ 20 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑا، جس کی وجہ سے قومی فضائی کمپنی کی فروخت کا فیصلہ کیا گیا۔
مسلمانوں کے بعد بھارت میں عیسائیوں پر بھی قیامت ٹوٹ پڑی ہے اور آسام سے اٹھنے والا مسلم مخالف فتنہ اب اقلیت مخالف فتنے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ دوستو، ہندوؤں کا بھارت کو ہندو ریاست بنانے میں نریندر مودی نے کوئی کسر باقی نہیں چھوڑی، لیکن اب معاملات حد سے گزرتے جا رہے ہیں۔ بھارت میں اب کوئی بھی اقلیت سکون میں نہیں ہے اور خود کو دنیا کا تیسرا بڑا جمہوری ملک کہنے والا بھارت میں آزادی مذہب بھی ختم ہو چکا ہے۔ نریندر مودی نے جس مشن کو تکمیل تک لے جانے کے لیے اپنی سیاست چمکائی، آج اس کو پورا کرتے ہوئے بھارت کی ایک اور ریاست میں اقلیت کو لہو لہان کر دیا گیا۔ بھارت میں انتہا پسندی حد سے بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن سوائے 22 اسلامی ممالک کے کوئی بھی دوسرا ملک اس پر ایکشن لینے کو تیار نہیں ہے۔ اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے ایک بار پھر سے اقلیتوں کے لیے آواز بلند کرتے ہوئے مودی کو کیا سرپرائز دیا ہے، اس کی تفصیل میں جانے سے قبل بھارتی ریاست میں دوران عبادت چرچ پر ہونے والے حملے کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستوں، موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق بھارتی ریاست اتراکھنڈ کے شہر روکی میں ہندو انتہا پسندوں نے عبادت کے دوران چرچ پر حملہ کیا۔ گزشتہ صبح 10 بجے انتہا پسند ہندو تنظیم حکمران بی جے پی، بجرنگ دل اور وشو ہندو پریشد کے 200 سے زائد کارکنان نے لوہے کے راڈوں اور ڈنڈوں سے لیس ہو کر چرچ پر حملہ بول دیا۔ عبادت گزار مرد اور خواتین کو شدید تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے 10 افراد شدید زخمی ہوئے۔ انتہا پسندوں نے 40 منٹ تک چرچ میں توڑ پھوڑ کی اور مقدس اشیاء کو تباہ کر دیا۔ پادری کی اہلیہ نے بتایا کہ اس موقع پر انتہا پسندوں نے بھارت ماتا کی جے کے نعرے لگائے اور اسی دوران کچھ زخمیوں کے سر پر شدید نوعیت کے زخم آئے، جن کی حالت نازک ہے۔ انہوں نے کہا کہ حملہ آوروں نے میری بیٹی کو بھی ہراساں کیا۔ عینی شاہد نے بتایا کہ پہلے حملہ آوروں نے سی سی ٹی وی کیمرے تباہ کیے۔ اس حوالے سے پادری کی اہلیہ نے پرچہ درج کروا دیا۔ پادری کی وفات کے بعد ان کی اہلیہ عبادت کا اہتمام کرواتی ہیں۔ ادھر برطانوی اخبار دی گارجین نے بھارتی ریاست چھتیس گڑھ میں مسیحیوں پر زبردستی ہندو مذہب قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کے واقعات میں اضافہ ہونے لگا ہے، یہ لکھا ہے۔ تو اس کو ایک بنیاد پرست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد پرست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میں رائج ہے سے تو انکاری ہے، مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے، جس کے اراکین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو اس کے خلیات یعنی کہ سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باہمی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بیرونی اثر و رسوخ کو ختم یا کم کیا جائے۔ تو اس کو ایک بنیاد پرست اسلامی تنظیم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جبکہ خود اس تنظیم کے اپنے بارے میں بیان اس کے برعکس ہے کہ یہ بنیاد پرست کے لفظ جن معنوں میں یہ آج کے ذرائع ابلاغ میں رائج ہے سے تو انکاری ہے، مگر اسلامی تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے۔ القاعدہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک مربوط تنظیمی رکنیت رکھنے والی تنظیم ہے، جس کے اراکین دنیا میں مختلف جگہوں پر موجود ہیں، جو اس کے خلیات یعنی کہ سیلز تشکیل دیتے ہیں اور نسبتاً آزاد رہتے ہوئے مگر آپس میں باہمی تعاون سے اپنی اس حکمت عملی پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ اسلامی ممالک سے بیرونی اثر و رسوخ کو ختم یا کم کیا جائے۔